لبیک 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 یا رسول اللہ، تاج دار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین اور کشمیر سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نزدیک کشمیر کا مسئلہ سفارتی، سیاسی یا اقوام متحدہ کا نہیں، بلکہ یہ خالصتاً اسلامی، ایمانی اور جہاد حق کا مسئلہ ہے۔ کشمیر ایک اسلامی خطہ ہے، جغرافیائی اور اکثریتی لحاظ سے مسلمانوں کی سرزمین ہے، لہذا اس پر غیر مسلم قبضہ شرعاً ناجائز ہے۔ اقوام متحدہ طاقتور اقوام کا آلہ ہے، OIC صرف قراردادوں کی حد تک ہے۔ ان اداروں سے انصاف کی قطعاً کوئی امید نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خود فریبی ہے، لہذا کشمیر کا فیصلہ نیو یارک، جنیوا میں نہیں بلکہ میدان عمل میں ہے، میدان جہاد میں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کمزوروں، مردوں، عورتوں، بچوں کے لیے نہیں لڑتے، جہاد نہیں کرتے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا حصہ بے چین ہو جاتا ہے، لہذا کشمیر صرف کشمیریوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، کشمیر کوئی دور کا مسئلہ نہیں، کوئی ثانوی مسئلہ نہیں، کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، اور شاہرگ کٹ جائے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کشمیر کا ہم سے جدا ہونا سمجھ لو کہ جسم کا کٹ جانا ہے۔ جب شاہرگ کٹ جائے تو جسم زندہ نہیں رہتا۔ یہ فقط ایک نعرہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نظریاتی، جغرافیائی اور ایمانی حقیقت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، کشمیر کے دریا پاکستان کی زندگی ہیں، کشمیر کے پہاڑ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں، اور کشمیر کے مسلمان پاکستان کے نظریے کا تسلسل ہیں۔ آج شاہرگ پر بھارتی قبضہ ہے، فوجی محاصرہ ہے اور بدترین ریاستی ظلم ہے۔ اس پر ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک کھلی جیل بنا دیا جہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ لاکھوں ہندوستانی درندہ صفت فوجیوں کے سائے تلے کشمیری عوام پر ایسی بربریت مسلط کی گئی کہ محتاط اندازوں کے مطابق صرف پچھلے 36 سالوں میں 1 لاکھ کے قریب بے گناہ کشمیری مسلمانوں کی جانیں چھین لی گئیں، جن میں ہزاروں افراد کو غیر قانونی حراست کے دوران تشدد سے مارا گیا یا جعلی مقابلوں میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ بے شمار کشمیری بستیاں راکھ میں بدل دی گئیں، 1 لاکھ سے زائد گھروں اور دکانوں کو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا اور ہزاروں خاندانوں کے گھروں سے چھت چھین لی گئی۔ لیکن بطور مسلمان ہمارے لیے سب سے زیادہ دردناک بات یہ ہے، ہندوستانی وحشیوں نے 11,000 سے زائد مسلمان خواتین اور بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا، لیکن اس سب کے باوجود دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ نام نہاد اقوام متحدہ کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ظلم کچھ چند دنوں یا چند برسوں میں نہیں، دہائیوں سے ہو رہا ہے۔ اس دوران اقوام متحدہ کی بے شمار مذمتی قراردادیں پاس ہو چکی، لیکن ابھی تک مظالم کی روک تھام کے لیے بھارت کے خلاف کوئی ایک بھی عملی قدم نہیں اٹھایا جا سکا، جو کہ اقوام متحدہ کے دوغلے معیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر بھارت کوئی مسلمان ملک ہوتا اور کشمیری عوام غیر مسلم ہوتے تو آج کم از کم بھی بھارت پر سنگین معاشی پابندیاں عائد کی جا چکی ہوتی، لیکن یہاں مظلوم مسلمان ہیں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ پچھلے 78 سال گواہ ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں مسئلہ کشمیر کا حل تو دور کی بات، کشمیری عوام کا قتل عام رکوانے میں بھی ناکام رہی ہیں۔
اب اس حقیقت میں کوئی شک باقی نہیں رہنا چاہیے، آزادی کشمیر کا حصول نام نہاد امن کی قراردادوں اور بیان بازی سے نہیں بلکہ جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگا۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو چند سال بعد یہی ایک حل ہے جس کے ذریعے بھارت کو شکست فاش مل سکتی ہے اور کشمیری مسلمان آزاد ہو سکتے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کو بتا چکے کہ کشمیر بزور شمشیر، کشمیر کا ایک ہی حل ہے، کشمیر مذمت سے نہیں ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا۔ اور آپ نے کیا خوب فرمایا تھا، سنیے آپ کیا فرماتے ہیں آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ پاکستان جنگ دا اعلان کرے، پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا۔ مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ ہاتھ پایا، انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گئے کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ ہاتھ نہیں پانا۔ اے بڑے غیرت مند ہوندے، انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچاندے جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں۔ ہاں اج کرن دی اسی بس کل جناب کشمیر داخل ہو جانی پاکستانی فوج، میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر دے گھر پھوڑی نہ بچھ جائے تو میں نو آ کے گل کرنا۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں چند منٹ آپ نے کھڑے ہو کر دیکھ لیا کہ کس طرح بھارت کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور اللہ رب العزت نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کشمیر کے لیے بھی کھڑے ہو جائیے، پھر دیکھیے کہ بھارت کیسے ہزیمت اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت پاکستان کو کیسے فتح دیتا ہے اور کشمیر کو کیسے آزادی ملتی ہے۔ جب حضور کا دین تخت پہ آئے گا تو یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی بلکہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ فلسطین اور کشمیر سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔